اب یہودیوں سے اور ان کے ساتھ ساتھ مسیحیوں سے بھی یہ کہا جا رہا ہے، البتہ زیادہ دشمنی میں ایکٹیو جو تھے مدینہ میں وہ یہود تھے. کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ملت ابراہیم سے کون انحراف اختیار کرتا ہے. یہ یرغب، وَمَن یرغب، اور کون، یہ لفظ رغبت سے ہے جو ہم اردو میں بھی جس کا معنی جانتے ہیں، کسی چیز کی طرف راغب ہونا، رغبت کرنا. یہ رغبت کا لفظ اگر اس کے بعد عربی میں الا آئے، الف لام یہ الا، تو ہوتا ہے کسی چیز کی طرف رغبت کرنا. لیکن اگر الا کی جگہ ان آئے، عین کے ساتھ، عین نون، تو معنی الٹ ہو جاتا ہے، یعنی اس سے دوری کرنا، اس سے بے رغبتی کرنا. تو ترجمہ ایگزیکٹلی کیا ہوگا؟ جو ملت ابراہیم سے بے رغبتی کرے وہ کوئی نہیں ہو سکتا الا من سفہ نفسہ، مگر وہ کہ جو اپنے نفس کو حماقت سے دوچار کرتا ہے، اپنے آپ کو بے وقوف بناتا ہے، جو وہ ملت ابراہیم. ملت کا معنی کیا ہے؟ ملت کا معنی اصل میں ہے آئین. ہم اردو زبان میں ملت کو قوم کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قوم کو ملت اس لیے کہتے ہیں چونکہ قوم کہتے ہی اسی کو جو کسی ایک آئین کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. کوئی ایک چیز ایسی بڑی ان کے درمیان کامن ہوتی ہے کہ جس رشتے میں وہ سب جڑے ہوتے ہیں انہیں ایک قوم کہا جاتا ہے. ورنہ ملت کا اصل مطلب کیا ہے؟ آئین، قانون جو لکھوایا جاتا ہے. بس ملت ابراہیم. اب یہ اوورآل تو جو قرآن پڑھ رہا قیامت تک کے لیے معیار دیا جا رہا ہے، لیکن بالخصوص جو ان آیات کا جو ٹارگٹ ہیں وہ یہود و نصارہ ہیں. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ملت ابراہیم تو اسلام ہے، آئین ابراہیم تو اسلام ہے. تم نے جو نام رکھ لیے ہیں، یہود رکھ لیا، نصارہ رکھ لیا، فلان، اور اب انہی ناموں کی وجہ سے کہتے ہو کہ جو یہ ہوگا وہی جنت میں جائے گا، دوسرا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے اسی پہلے جز میں قرآن کے پیچھے یہ بات گزر چکی ہے. یہ تم کہاں سے لے کر آئے؟ تم اگر چاہتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں قبول کرے تو ایک آئین ہے اور اس کا نام ہے اسلام، اور یہ ملت ابراہیم. اور ملت ابراہیم سے اب کون انحراف کرے گا؟ انہوں نے ترجمہ انحراف کا کیا ہے سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا. یہاں سے یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ جو اللہ کا دین ہے وہ عقلی ہے. قرآن مجید بہت زیادہ ترغیب دلاتا ہے دین کے بارے میں عقل استعمال کرنے کی. آیات قرآن بھری ہوئی ہیں جو اینڈ یہاں پہ ہوتی ہیں افلا تعقلون، تو تم عقل استعمال نہیں کرتے. افلا یتفکرون، تو کیا یہ لوگ تفکر نہیں کرتے؟ جس نے کوئی چیز زبردستی ٹھونسنی ہو وہ اگلے بندے کو سوچنے کی ترغیب نہیں دلاتا. آج کل تقریروں کا ایک انداز ہے، ٹھیک ہے، اس میں کیا کہتے ہیں؟ جو نہ سوچنے والے زندہ باد ہے، جن جو میں بات کہہ رہا ہوں اس پہ سوچنے والا مردہ باد ہے، اور جو نہ بغیر سوچے بکری کی طرح سارے لا رہا ہے وہ زندہ باد ہے. برعکس بالکل قرآن مجید کے، یعنی انسانیت سے روایات اہل بیت میں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو بغیر سوچے سمجھے کسی بات کو قبول کر لے وہ اس وقت انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے. اس لیے کہ انسان کو اللہ نے عقل دی ہے سوچنے سمجھنے کے لیے. بغیر سوچے سمجھے جب کوئی بندہ بات ایکسیپٹ کرتا ہے، بغیر عقلی بنیاد کے کوئی چیز ایکسیپٹ کرتا ہے، قبول کرتا ہے، انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا ہے. لیکن آج آپ اکثریت عوام کے جو نظریات ہیں وہ عقل کی بنا پر نا، جس نے اپنے ماحول میں جو باتیں سنی اسی کو لے کے چل رہا ہے. اور ایسے لوگوں کو ہوتا ہے کہ جب ان سے پوچھا جائے یہ کیوں، آگے سے گالی دیں گے، لڑ پڑیں گے، بدتمیزی کریں گے، کہیں گے تو دشمن ہے مولا علی ہے، تو فلاں، اس قسم کی تہمتیں لگا کے دلیل کوئی نہیں ہوتی
بات جس کے پاس دلیل ہو، جس کے پاس دلیل ہو وہ تو چاہتا ہے کہ ماحول ایسا بنے کہ جس میں لوگ بیٹھیں اور بات کریں، اپنے دلائل پیش کریں۔ جو جاہل ہوتا ہے، جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی، وہ فوراً لڑنے پہ آ جاتا ہے، وہ فوراً بےہودگی پہ اتر آتا ہے۔ اور آپ یہ مزاج معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں سبھی مسالک بغیر استثناء کے، اس لیے امت کی یہ حالت ہے۔ اور ملت ابراہیم سے اب کون انحراف کرے گا سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا۔ اور ملت ابراہیم، توجہ کیجئے، اللہ تعالیٰ بتا رہے ابراہیم کون تھے؟ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک اس کو یعنی ابراہیم کو ہم نے اس دنیا میں چن لیا تھا، منتخب کر لیا تھا۔ یہ استفا صفا سے ہے، آپ نے اردو میں جو لفظ استعمال کرتے ہیں صافی، کہتے ہیں نا صافی بچت اتنی ہوئی ہے، یعنی پیور، اسی سے لفظ استفا ہے، یعنی ہم نے ابراہیم کو خالص کر لیا، چن لیا، انتخاب کر لیا اس دنیا میں۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً بے شک آخرت میں بھی ابراہیم صالحین میں سے ہوں گے۔ بس یہ اللہ کے صالح بندوں میں شامل ہونا، یہ اتنا بڑا گروپ ہے کہ جس میں بالآخر انبیاء بھی اسی گروپ میں ہوں گے، اوپر درجے پر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ہم نے دنیا میں بھی اس کو منتخب کر لیا، اور آخرت میں بھی یقیناً کن میں ہوگا وہ؟ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، ہمارے صالح بندوں میں سے آخرت میں بھی ابراہیم ہوں گے۔ یہ جو تھا صفحہ، صفیح کہتے ہیں جس کی عقل ناقص ہو۔ اصل میں یہ سین فے ہا، اس کا معنی ہوتا ہے بیکار، ردی چیز، ردی کپڑے کو بھی کہتے ہیں۔ اور اسی طرح جس بندے کی عقل پوری کام نہ کرتی ہو، اس کی عقل ناقص ہو، احمق ہو، ٹھیک ہے، تو مینٹلی ریٹارڈڈ ٹائپ کا بندہ ہو، اس کو بھی عربی زبان میں صفیح کہا جاتا ہے۔ قرآن میں آیت آئی ہوئی ہے کہ اپنے اموال سفہاء کے حوالے نہ کرو، یعنی اگر کسی کی عقل پوری نہیں ہے، یہ اپنے اموال سے مراد حتیٰ کہ ان کا بھی مال ہو، مثال کے طور پہ 4 بھائی ہیں، ان میں سے ایک مینٹلی ریٹارڈڈ ہے، تو آیا اس کے حصے کا جو مال ہے اس کو بالکل اس کے سپرد کر دیا جائے گا؟ تو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، کوئی اسے لے جائے، اپنے نام کروا لے، کہیں لے جائے، کچھ کر لے، چھین لے اس سے، فراڈ سے لے لے۔ لہٰذا ان کے بارے میں حکم دیا گیا کہ جب تک ان کی عقلیں صحیح نہیں ہو جاتی تب تک ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اپنے ایسے شخص کو صفیح کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ملت، آپ دیکھیں اس لفظ کو یاد رکھیں، ملت ابراہیم، جو آگے پھر اس کی وضاحت بھی اگلی آیت میں آ رہی ہے۔ ملت ابراہیم سے جو بھی بے رغبتی کرتا ہے وہ احمق ہے، وہ اپنے آپ کو اس نے حماقت میں مبتلا کر دیا۔ اب کیا ہے ملت ابراہیم؟ ایک جملے میں آیت نمبر 131، اذ قال له ربه اسلم، جب کہا اس سے اس کے رب نے اسلم۔ اب اس اسلم کا ترجمہ یہ دیکھیں، اسلم امر ہے، حکم ہے، اس کا ترجمہ آپ کر سکتے ہیں جھک جا، تسلیم ہو جا، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے، یہ اس کا یعنی خدا کے سامنے جھک جا۔ جب اس کے رب نے، ملت ابراہیم کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں، جب اس کے رب نے اس سے کہا اسلم، جھک جا، قال، تو ابراہیم نے کہا اسلمت، میں جھک گیا، میں نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو حوالے کر دیا، کس کے؟ لرب العالمین، عالمین کے رب کے سامنے میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ یہ سادہ سا جو ہے اور بالکل واضح مفہوم ہے اسلام کا، ایکچولی اسلام کا۔ ابھی تو ہم تو ہر پیدائشی مسلمان کو مسلمان کہتے ہیں، چاہے حرکتوں میں وہ بدترین کفار سے بھی بدتر ہو، جانور ہو، درندہ ہو، جیسا کہ بعض خبریں آپ اپنے ملک میں سنتے رہتے ہیں، لیکن کہیں گے کیا ہے مسلمان، ٹھیک ہے؟ جیسے اپنے مسلک کے بندے کو کہتے ہیں مومن، دوسرے مسلک کے بندے کو کہتے ہیں غیر مومن، اور کہتے ہیں کہ یہ 1 نمبر کا بے ایمان ہے لیکن ہے مومن، سارے خرابیاں کرتا ہے مومن۔ یہ سارے ہمارے اپنے من گھڑت
اللہ کے ہاں قرآن میں کیا ڈیفینیشن ہے وہ آپ کو یہاں سے ملے گی، اور پیور ملے گی، اور بغیر تکلف کے ملے گی۔ قال اسلمت لرب العالمین، تو ابراہیم نے کہا میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا، یعنی ابراہیم نے اقرار کیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر، جھک گیا، اطاعت میں آ گیا، پورے وجود کے ساتھ خود کو خدا کے سپرد کر دینا۔ یہ ہے اصل اور حقیقت اسلام، یہ حقیقت اسلام ہے۔ یہ جو آگے آئے گا، آ جائے گا آگے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور ہرگز نہ مرنا، ہرگز تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرشتے آ کے نادرہ کا ریکارڈ کھلوائے، وہاں پہ مسلمان لکھا ہو، یہ مراد نہیں ہے۔ اس حالت میں مرنا کہ تم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، تم اللہ کے اطاعت گزار ہو۔ اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے کہ آپ کی جو شخصیت ہے، اگر آپ کے ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا جائے جو آپ کو جانتے ہیں، جو آپ کو جانتے ہیں، اور وہ ایمانداری سے جواب بھی دیں پوچھنے والے کو، آپ کے بارے میں پوچھیں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، اطاعت گزار بندہ ہے یا نہیں، تو آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ جو میری زندگی ہے، جو میرے اعمال ہیں، لوگ میرے بارے میں کیا جواب دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور سب سے بہترین جواب آپ کو اپنے اندر سے ملے گا۔ وہ اللہ نے ایسی ڈیوائس لگائی ہوئی ہے، وہ جھوٹ ہی نہیں بولتے۔ سورۃ القیامت میں لا اقسم بیوم القیامہ، قسم ہے قیامت کے دن کی، ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم ہے اس نفس کی جو تمہیں تمہارے اندر سے ملامت کرتا ہے کہ یہ کیا کر دیا تم نے، یہ حرکت کیوں کر رہے ہو۔ یہ اللہ نے ڈیوائس لگائی ہوئی ہے، اور اس کی قسم کھائی ہے، اس کی امپورٹنس بتانے کے لیے کہ اگر توجہ کریں، بندے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیرا تو دل کر رہا تھا گناہ کرنے کا، خرابی کرنے کا، پھر اندر سے تو اس کے خلاف آواز کیوں آ رہی ہے تیرے؟ تو پوری خواہش سے چاہ رہا تھا کہ یہ کام کرے اور تو نے کر بھی لیا، پھر یہ تیرے اندر سے خلاف کون بول رہا ہے تیرے؟ یہ اللہ کا وہ گواہ ہے کہ جو قیامت کے دن بھی تیرے خلاف گواہی دے گا۔ نفس لوامہ، ملامت کرنے والا کہ تو نے غلط کام کیا ہے۔ اور انسان جو مثلا عادی مجرم نہ ہو، آپ کو پتہ ہے اگر کوئی انسان فرسٹ ٹائم کوئی گناہ کرے تو بعض اوقات تو یہ اس کو یعنی بالکل ڈسٹرب کر دیتا ہے، اتنا شور مچاتا ہے اندر سے، اتنا انسان کو یہ ملامت کرتا ہے کہ یہ تو نے کیا کام کر دیا۔ البتہ اپنے اپنے درجے کے مطابق، بعض اوقات ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے کوئی مستحب کام چھوٹے، ان کو ایسا لگتا ہے انہوں نے بہت کبیرہ گناہ کر دیا۔ کیوں لگتا ہے؟ یہ نفس لوامہ بہت سٹرونگ ہوتا ہے ان کا، اس کو اپنی خواہشات کے مکے مار مار کے، تھوڑے مار مار کے اس کو پیسا نہیں ہوتا انہوں نے، لہٰذا یہ طاقت کے ساتھ بولتا ہے۔ ہاں جو نفس پرستیاں کر کر کے اس کو دبا دیتے، مرتا نہیں ہے یہ، لیکن بالآخر جس کو آپ جب بھی منہ کھولے اس کو مکہ ہی پڑے آگے سے، تو پھر وہ تھوڑا احتیاط سے بولتا ہے، تھوڑا کم بولنا شروع کر دیتا ہے، مرتا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ نے اس کی قسم کھائی ہے کہ یہ تیرے اندر یہ گواہی دے رہا ہے کہ تو نہیں ہے، کچھ اور بھی ہے، تیری خواہشات نہیں ہے، تیرا وجود پورا تیری خواہش کی تائید نہیں کرتا، تیرے وجود کے اندر سے کوئی کہتا ہے کہ غلط کر رہا ہے۔ ابراہیم نے کہا میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ آیت نمبر 132، اب دیکھیے آپ آیت نمبر 132 میں وصیت کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم اور ان کے بعد حضرت یعقوب کا نام خاص طور پہ اس لیے لیا کہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب کی اولاد تھا، کہ ان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ تم جو یہود ہونے کا اور نصارہ ہونے کا، آپ کو پتہ ہے جو نصارہ ہیں یہ بھی بنی اسرائیل سے ہی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف ہی آئے تھے، انہی میں سے مسیحی بنے تھے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو قبول کر لیا، بعد میں یہ بھی غلو کر کے ان کی ذات میں خراب ہو گیا، اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ان دونوں بڑی شخصیات کی وصیت کیا تھی اپنی اولاد کو جب دنیا سے جا رہے تھے؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو اسی ملت پر چلنے کی وصیت کی تھی۔
کہ یہ جس پر میں چل رہا ہوں، جس آئین پر، تم بھی اسی پر چلنا۔ وَيَعْقُوب، اور یعقوب نے بھی، انہوں نے نہیں تمہیں کہا تھا تم یہودی ہو تو تم نصرانی ہو تو فلان ہو، جن کو تم اپنے بڑے سمجھتے ہو، انہوں نے تو تمہیں نہیں کہا تم یہودی ہو، انہوں نے تمہارا نام نصارہ نہیں رکھا، وہ تو ایک ہی دین ہے، وہ اسلام، ملت ابراہیم ایک ہی چیز ہے۔ یا بنی، وہ وصیت کیا تھی؟ اے بیٹو، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین چن لیا ہے، پسند کر لیا ہے۔ فلا تموتن، تو ہرگز تمہیں موت نہ آئے، ہرگز نہ مرنا، الا، سوائے اس حالت میں، وانتم مسلمون، یہ حال بتانے والا جملہ ہے، سوائے اس حالت میں کہ تم مسلم ہو۔ مسلم ہو یعنی اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، اللہ کے سرکش شخصیت تم نہ ہو، اس حالت میں مرنا۔ اب یہ تاکید کیوں ہے؟ یہ ساری بیلنس پالیسیاں اور ساری دو نمبریاں ختم ہو جاتی ہیں یہاں سے، کہ انسان کی پوری توجہ کہ قرآن اس وصیت کو بیان کر رہا ہے، اللہ کے بڑے بڑے نبیوں کی وصیت اپنی اولاد کو، کیا؟ ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ اللہ تمہیں اس حالت میں دیکھے جب تمہاری موت ہو کہ تم اللہ کے سامنے جھکے ہوئے، تم اللہ کے اطاعت گزار، سرکش نہیں ہو، نافرمان نہیں، اس شخصیت میں تمہیں موت آئے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں نا، یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، یہ ہے، ہمارا خاتمہ خیر پر فرما، ایمان پر فرما، یہ اصل میں اسی کے لیے لفظ ہے جو یہ آیت کہہ رہی ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو ہرگز نہ مرنا مگر اس حالت میں کہ تم مسلمون۔ بس یہ یاد کر لیں کہ لفظ مسلم یہ قرآن مجید میں کس پرسنالٹی پر لاگو ہوتا ہے، کس پر اس کی تطبیق ہو جاتی ہے، اور اس کو ذہنوں سے بالکل نکال دیں کہ اللہ کے ہاں یہ ظاہری پیدائشی مسلم کو مسلم سمجھا جائے گا، نکال دیں اس کو ذہن سے۔ یہ سب کرپشن کے دروازے کھولنے کے ہیلے باندھیں۔ قرآن کی بالکل واضح اور شفاف جو ٹرمینالوجی ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور اللہ خدا نخواستہ کوئی بہکی ہوئی بات، کوئی ڈھیلی بات، کوئی ہلکی بات نہیں کرتا۔ انہوں نے ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اے میرے بیٹو، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم تا دم مرگ مسلم ہی رہو، اس طرح اس کو بیان کیا ہے۔ لیکن جو عربی کے لفظ ہیں ان کا لفظی ترجمہ یہ بنتا ہے، تو ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔